اور اب تیسری جنگ عظیم کی طرح، اور یہ جنگ ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ فلسطینی کسی قیمت پہ بھی یہودیوں کا تسلط فلسطین میں برداشت نہیں کریں گے. دے فائٹ ٹو ڈائی. وہ لڑ کس کے لیے رہے ہیں بھائی؟ بولو، موت کے لیے. جو موت کے لیے لڑتا ہے اس کو تو زمین چاہیے ہی نہیں، اس کو اپنا فرض ادا کرنا ہے. بھائی نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں جو اس وقت تیسری ورلڈ وار کی طرف دنیا کو لے کے جا رہی ہیں. آپ کو پتا ہے پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، اور اب جب تیسری جنگ عظیم ہوگی تو ہلاکتوں کا جو ریشو ہوگا، میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتے ہیں آپ، اور یہ تیسری جنگ عظیم جو اسرائیل کی وجہ سے ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہلاکتیں ہوں گی وہ تمام ریکارڈ توڑ دیں گی، اور اس کا ذمہ دار برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل ہوگا، جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب کے ٹھیکے دار سمجھے جاتے ہیں. اس لیے میرے سامنے یہ نہ کیا کرو گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، تھینک یو سے بات شروع کرتا ہے، تھینک یو پہ ختم کرتا ہے. یہ ان کا تھینک یو قیامت کے دن ان کو خدا کے عذاب سے نہیں بچائے گا. ہمارا وہ شخص جو گالی سے بات شروع کر کے گالی پہ ختم کرتا ہے، خدا کی قسم ان سے اچھا ہے. وہ دنیا میں وہ ظلم اور بربریت نہیں کرتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. بہت آج نا ایٹیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ، ان کے اخلاق، ان کی سڑکیں، ان کے روڈ. او بھائی دنیا کا خون چوس رہے ہیں یہ. اس اخلاق کا کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ عراق میں جو بھوک سے بچوں کو مارا ہے وہ کس نے مارا ہے؟ مسلمانوں نے مارا ہے یا ان 27 اتحادیوں نے مارا ہے؟ وہ عراق اب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پایا ہے. اس تباہی کا جو سینکڑوں بچے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق عراق میں بھوک سے مرے ہیں، ان کا ذمہ دار سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، یا وہ 27 اتحادی ممالک ہیں جو سارے غیر مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے 27 ملکوں نے مل کے عراق پہ حملہ کیا تھا اور جھوٹا الزام لگایا کہ ان کے پاس کیمیکل ہتھیار ہیں. اب بھی دنیا کو اگر ہوش نہیں آتا اور کفر کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمارے لبرل اور سیکولر طبقے کو جو صبح و شام ان کے گن گاتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. آج کے جو اخلاق ہیں نا دنیا میں، ان کی کیا ویلیو ہے؟ باپ پر 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا، ماں کے لیے، ابا کے لیے اولڈ ہاؤس، اور اماں کے لیے کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اولڈ ہاؤس ہے. کبھی لڑتے نہیں ابا سے، کبھی لڑتے نہیں اماں سے. اس سے اچھا وہ بچہ ہے جو کبھی کبھار ابا سے لڑ بھی لیتا ہے، اماں سے لڑ بھی لیتا ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ میں نے آخری دم تک ان بوڑھے ماں باپ کو اپنے سے جدا نہیں کرنا. وہ لڑکے توبہ استغفار کر لیتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. دیکھنے میں یہ بدتمیز لگے گا آپ کو، خدا کی نظر میں اس کا مقام اس سے زیادہ ہے جو تمیز دار ہے. اس تمیز کا کرنا کیا ہے آپ نے؟ کہاں گئی وہ عالمی طاقتیں؟ کہاں گئے وہ تہذیب کے ٹھیکیدار جو ہمیں تہذیب سکھاتے ہیں؟ ساری دنیا ایک بات جانتی ہے کہ 18ویں 20ویں صدی سے پہلے مکمل فلسطین یہ کس کے پاس تھا؟ بولو بھائی. یہ عربوں کے پاس تھا، مسلمانوں کے پاس تھا، ایک عرب کنٹری تھا. کون سے لا اور کون سے قانون کے تحت اس کو یہودیوں کے حوالے کیا گیا؟ زیادہ لمبی بحث نہ کیا کریں، اسے کہیں ماضی کی طرف جاؤ. کون سے قانون کے تحت اس میں یہودیوں کو لا کے زبردستی بسایا گیا ہے؟ آج بہت سے لبرل لوگ، سیکولر لوگ، یا وہ مذہبی لوگ جو اصل میں ان کے دماغ میں سافٹ ویئر سیکولرزم ہی کے انسٹال ہوئے ہیں، انہوں نے لبادہ مذہب کا اڑا ہوا ہے. آج وہ بھی چھپے لفظوں میں اسرائیل کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی زمینیں تو فلسطینیوں نے بیچی تھی یہودیوں کو. آپ اگر اپنے ملک میں کسی کو زمین خریدنے دیتے ہو تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کل وہ آپ کا باپ بن جائے؟ دنیا میں کہیں کسی کنٹری میں یہ لا ہے کیا؟ آپ نے اجازت دی اپنے پڑوس میں آ کے کسی شخص کو رہنے کی، کل اس نے آپ کے مکان پہ بھی قبضہ کر لیا، کل اس نے اپنی ریاست کا اعلان کر دیا. دنیا میں کہیں بھی اس بات کو تسلیم کیا جائے گا؟ دنیا میں 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، ان دونوں بڑی جنگوں میں کہیں بھی کسی مسلمان کا نام بولو نہیں آئے گا، کہیں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کسی فلاں مسلم کی وجہ سے ہوئی ہے یہ جنگ. اور اب تیسری جنگ عظیم کی طرح، اور یہ جنگ ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ فلسطینی کسی قیمت پہ بھی یہودیوں کا تسلط فلسطین میں برداشت نہیں کریں گے. دے فائٹ ٹو ڈائی. وہ لڑ کس کے لیے رہے ہیں بھائی؟ بولو، موت کے لیے. جو موت کے لیے لڑتا ہے اس کو تو زمین چاہیے ہی نہیں، اس کو اپنا فرض ادا کرنا ہے. بھائی نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ فلسطینیوں کو دبانے کی کوشش کرو گے کہ جنگ کے زور سے ہم ان کو دبا کے ان پہ تسلط قائم کر لیں، تو 60-70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جنگ کے ذریعے ان پہ کنٹرول کرنے کی. اب تک کنٹرول، یہ 60 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے.
اور اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ چند یہودی تھے، چند ہزار یا چند لاکھ، اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت جس کو امریکہ کہا جاتا ہے، اس طاقت کا بھرپور استعمال، اس کی مکمل سپورٹ کے بغیر کے باوجود بھی اب تک فلسطین پر مکمل کنٹرول نہیں ہوا ہے۔ انہیں کیا مل رہا ہے ان فلسطینیوں کو بھائی؟ آج وہ اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، اسرائیل ان کو نیشنلٹی بھی دے گا، اسرائیل وہ لگژری لائف ان کو دے گا جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ لگژری لائف دے گا ان کو، لیکن وہ کسی قیمت پہ بھی آمادہ نہیں ہوں۔ تو افسوس ہمیں اس پر ہوتا ہے کہ جب ہم نیٹ پہ دیکھتے ہیں نا انڈیا ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کا، اوپر سے کچھ بیان داغ دیتے ہیں تھوڑے سے فلسطینیوں کے حق میں تاکہ لوگوں کی تھوڑی سی ہمدردی ہمیں ملے، پس پردہ مکمل کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ اسرائیل کو۔ امریکن نیوز چینل بھی اوپر سے بیان دے دیتے ہیں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، ہم نے اس کو روکنا ہے، مکمل سپورٹ کس کو کر رہا ہے؟ امریکہ، اسرائیل۔ اور برطانیہ تو ہے ہی اس فساد کی بنیاد رکھنے والا، رپورٹیں تو بی بی سی بھی پیش کر رہا ہے فلسطینیوں کے حق میں، لیکن جو ریاست بی بی سی کی مالک ہے وہ سپورٹ کس کو کر رہی ہے؟ اسرائیل۔ دیکھو ہم نہ یہودی کے خلاف ہیں، نہ عیسائیوں کے خلاف ہیں، نہ ہندوؤں کے خلاف ہیں، نہ سکھوں کے خلاف ہیں۔ ہندو، سکھ، عیسائی اور یہودی، ان کے بارے میں ہمارے پاس قرآن کی واضح تعلیمات ہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی شخص کو مذہب کی تبدیلی پر مجبور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے سیدھا راستہ اور غلط راستہ 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا ہے، جس کا دل چاہے سیدھے راستے پہ چلے، جس کا دل چاہے برے راستے پہ چلے۔ قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے، تلوار کی زور سے کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہم نے ان غیر مسلموں سے سلوک کیسا کرنا ہے یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، 28واں پارہ۔ جو بھی غیر مسلم ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں ان سے اچھے سلوک سے منع نہیں کر رہا، بلکہ اچھے سلوک کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی یہودی بیمار ہوتا اس کی بھی عیادت کے لیے اسی طرح جایا کرتے تھے جیسے کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتے۔ ہمارے نبی کی زوجہ ایک یہودی خاندان سے تھیں، وہ اپنے یہودی خاندان کو ہدیے دیا کرتی تھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے انہیں منع نہیں کیا۔ اور آج بھی بہت سارے یہودی اسرائیل کے مسئلے میں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ان کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ ہماری دشمنی یہودیوں سے نہیں ہے، عیسائیوں سے نہیں ہے، ہماری دشمنی ان یہودیوں سے ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ اگر قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ وقربناہ نجیہ، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ پیغمبر جن کو کوہ طور پہ بلا کے میں ان سے سرگوشیاں کیا کرتا تھا، اس پیغمبر کو اللہ نے اس قوم کی طرف بھیجا۔ کس قدر ٹینشن دی یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، کیسے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، درجنوں مرتبہ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا، سمندر کو اپنے سامنے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے اس قوم نے دیکھا جو آج اسرائیل پہ قبضہ، فلسطینیوں پہ ظلم کر رہی ہے۔ آج یہودی کیا کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے، ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ تو سارے ہمارے پیغمبر ہیں، یہ سارے ہمارے پیغمبر ہیں، تو یہ ہمارا قبلہ ہے۔ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھائیں، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَسْئُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں 2 چانس دیے بیت المقدس میں، 2 چانس، 2 دفعہ ہم نے تمہیں بیت المقدس پہ غلبہ عطا کیا، لیکن جب تم نے بدعمالی کی، تم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو
دو دفعہ تمہاری بیت المقدس میں دھنائی ہوئی ہے, 2 دفعہ تمہاری پٹائی ہوئی ہے بیت المقدس میں, اور وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوئی ہے. تو یہودیوں کے ہاتھ سے جو بیت المقدس نکلا ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں نکلا, وہ کس کی وجہ سے نکلا ہے؟ ان کی اپنی ناشکریاں اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نکلا ہے. اللہ نے پھر عیسائیوں کو غلبہ عطا کیا بیت المقدس پہ. دنیا میں 3 مسجدیں ایسی ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت مقدس ہیں, اور ان پر حکومت کرنے کا حق, کنٹرول کرنے کا حق اسی کو ہے جو اللہ کے دین برحق کو ماننے والے ہیں. یہ اسلام کی روشنی میں ایک مسجد حرام, ایک مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصی, یہ اسلام کی روشنی میں. اور دنیا کے قوانین کی روشنی میں بھی دیکھا جائے, ہو سکتا ہے یہودی کہے میں اسلام کو نہیں مانتا, امریکہ کہے میں اسلام کو نہیں مانتا, آپ نہ مانے اسلام کو, لیکن آپ ریاستوں کے حقوق کے تو قائل ہیں نا. 18ویں 19ویں صدی کے آخر میں دنیا میں جن جن ممالک کی لکیریں کھینچ چکی تھی, پوری دنیا کا معاہدہ ہے, پوری دنیا کے ایگریمنٹ ہے کہ جس ریاست کو ہم نے تسلیم کر لیا ہم اس کے خلاف مسلح لڑائی بولو نا نہیں لڑ سکتے. مجھے ایک بات بتاؤ, آج اگر برطانیہ اٹھ کے پاکستان پہ حملہ کرتا ہے, دنیا کس کو برا بھلا کہے گی؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ برطانیہ کو کہے گی نا. اگر وہ کہے کہ میں یہاں پہلے حکومت کر کے گیا ہوں, یہودی کہتے ہیں نا ہم نے بیت المقدس پہ حکومت کی ہے لہذا ہمارا حق ہے. بھائی حکومت تو برٹش نے بھی کی ہے پورے بر صغیر پر, لیکن آج کیا برطانیہ کو اجازت دی جائے گی کہ چونکہ آپ پہلے ہندوستان پہ حکومت کر کے گئے ہیں لہذا آپ دوبارہ بھی اٹیک کر سکتے ہیں؟ کیا دنیا کے کسی قانون میں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ یہی کہا جائے گا بھائی ونس اپون اے ٹائم, اب جب ایک کنٹری بن گیا ہے اور آپ نے اس کو ایز اے کنٹری تسلیم کر لیا ہے, دنیا نے تسلیم کر لیا ہے, اب اس کی لکیریں کھنچ چکی ہیں, اب اس سے 1 انچ بھی دنیا میں کسی کنٹری کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی تو یہ بین الاقوامی لا اور بین الاقوامی قانون کی روشنی میں جرم سمجھا جائے گا. فلسطین اور بیت المقدس اسلام کی روشنی میں بھی مسلمانوں کا ہے, اور بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں بھی کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے. وہ تو 2 وجوہات ہیں. تو آپ بتاؤ اتنی بڑی وجہ کے ہوتے ہوئے کیا فلسطینی وہ مسجد چھوڑ سکتے ہیں کیا؟ آج ہماری مسجد پہ کوئی شخص آئے, کوئی دوسرے مولوی صاحب آ جائیں کہ میں مسجد پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کمیٹیاں قبضہ کرنے دیتی ہیں؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ نہیں دیتی. حالانکہ وہ بھی مولانا صاحب ہی ہیں, لیکن پھر بھی کوئی قبضہ کر لے انسان برداشت کر لیتا ہے, چلو جی ایک مولانا کو نکالا تو دوسرا بھی کون آیا ہے؟ کوئی مسلمان ہی آیا ہے نا. لیکن ایک مسجد ہے, کوئی ہندو آ کے کہتا ہے کہ یہ مسجد میرے حوالے کر دو, جبکہ اس مسجد کے کاغذات بھی آپ کے پاس ہیں, مسجد آپ کے لیے رجسٹرڈ ہے اور ایز اے مسجد رجسٹرڈ ہے, تو کیا آپ کسی غیر مسلم کے حوالے کر دو گے مسجد؟ اس کا مطالبہ کرنا اللیگل بھی ہوگا, اور اسلام کی روشنی میں ہمارے لیے اس کے حوالے اپنی مسجد کو کرنا یہ بہت بڑا جرم ہوگا. خدا کے سامنے جواب دے ہوں گے ہم. 20-22 سال کی بات ہے, میری ملاقات پاکستان میں کچھ فلسطینیوں سے ہوئی. ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا کہانی ہے یہ فلسطین کے حالات کیا؟ انہوں نے کہا ہم کسی قیمت پہ بھی 1 انچ بھی یہودیوں کے حوالے نہیں چھوڑیں گے. لن نترک شبرا للذل, ذلت کے لیے ایک بالش بھی ہم ذلیل ہو کر ایک بالش زمین بھی ان کے حوالے نہیں کریں گے ہم. تو وہ تو کٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے بھائی, وہ تو کٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے, لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سب فلسطین جو ہے وہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہے. بعض لوگ سادہ ہوتے ہیں, بات بڑی گہری کہہ جاتے ہیں. اس نے کہا بات یہ ہے کہ صرف آزاد دنیا میں فلسطین ہی ہے, باقی چاہے وہ مسلم کنٹریز ہوں یا غیر مسلم سب کس کے کنٹرول میں ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہودی کے کنٹرول میں. آزاد تو صرف فلسطینی ہی ہے, وہ کنٹرول میں نہیں آیا ابھی. اگر وہ کنٹرول میں آیا ہوتا تو یہ جنگ نہ ہو رہی ہوتی ہے. ابھی کنٹرول میں تو ہم اور آپ ہیں میرے بھائی, اور آپ ان کے کنٹرول میں. 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں, 1 ارب سے زیادہ, اور یہودی کتنا ہے؟ 1 کروڑ بھی میرا خیال ہے نہیں ہوگا. لیکن یہ 1 ارب سے زیادہ مسلمان کس کے کنٹرول میں ہے؟ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں, اس وقت اسرائیل امریکہ کا غلام نہیں ہے. خوب سمجھ لیں, امریکہ کی گچی کس نے پکڑی ہوئی ہے؟ اسرائیل نے پکڑی ہوئی ہے. اسرائیل انڈیا کا غلام نہیں ہے, انڈیا کی گچی پکڑی ہوئی ہے. کس نے؟ گچی سمجھتے ہو؟ گچی یہاں سے پکڑ کے نا بندہ ہل نہ سکے. چھوٹا سا ملک ہے, سازشوں کی وجہ سے, طاقت کی وجہ سے نہیں, مکاریوں اور سازشوں کی وجہ سے دنیا کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے. سازشیں کسے کہتے ہیں؟ ایک بہت طاقتور آدمی جو آپ کے کنٹرول میں نہ ہو, آپ اس کے کسی راز پہ مطلع ہو جائیں, اسے کسی برائی میں ڈالیں اور خفیہ ویڈیو بنا لیں آپ, اور بولیں جو میں کہہ رہا ہوں کرتا رہے ورنہ یہ ویڈیو لیک کر دوں گا. وہ انتہائی پاورفل آدمی بھی کنٹرول میں کس کے آ جائے گا؟ ایک انتہائی کمزور آدمی کے کنٹرول میں.
یہودیوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے قرآن کیا کہتا ہے؟ غربت علیہم الذلہ، انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف ستایا نہیں، بے انتہا ستایا، اتنے سارے معجزے دیکھنے کے باوجود انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسیٰ ابن مریم کو معاذ اللہ ولد الزنا کہا، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں آج تک عیسیٰ ابن مریم کی گواہی، ان کے نبوت کے علامات موجود ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہودی مدینہ میں کیوں آباد ہوئے؟ آخری نبی کے انتظار کے لیے، ورنہ مدینہ اور یہودیوں کا آپس میں کوئی لنک بنتا نہیں ہے۔ یہ لوگ جایا کرتے تھے سفر کر کے، راستے میں مدینہ کا نخلستان تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں آئیں گے، نبوت کا اعلان کریں گے، وہ اس تمام علامات اس علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد جیسے انہوں نے اپنی کتابوں میں عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ ہونے کے باوجود ان کا انکار کیا، حسد اور جیلیسی کی وجہ سے، اسی طرح انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ قرآن کہتے ہیں اس کی بیس بھی کیا تھی؟ حسد اور جیلیسی۔ دیکھو اللہ کا قاعدہ ہے کہ دنیا میں جو حد سے زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا اپنی اوقات سے زیادہ، حق علی اللہ الا یرتفع شیء الا وضعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ جو چیز بھی حد سے آگے نکلے گی اللہ اس کو زمین پہ گرا دے گا۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت سے لوگ ہر وقت میں کرتے کرتے تکبر سے دماغ خراب ہونے لگتا ہے، اللہ کی قدرت حرکت میں آتی اور اللہ ایک ہی دفعہ میں نیچے پٹکتے ہیں اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے اس چادر میں شرکت کی اور الجھنے کی کوشش کرے گا میں اس کو رسوا کر دوں گا۔ یہی 100% یہ معاملہ اللہ نے یہودیوں کے ساتھ کیا ہے۔ یہ لاڈلی قوم تھی، اللہ نے ان میں بہت سارے پیغمبر بھیجے، موسیٰ کلیم اللہ بھیجے جنہوں نے ان کو فرعون کے تسلط سے آزاد کرایا۔ اتنے سارے معجزے دیکھنے کے بعد جب ان کو حکم ہوا اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو انہوں نے کیا کہا؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم یہیں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے نا، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق، تو اللہ نے نبوت کہاں شفٹ کر دی؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، کہ اب جو آخری پیغمبر آئے گا وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوگا، وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوگا، وہ کس کی اولاد میں ہوگا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ ان کے اندر دو بیماریاں، ایک حسد کہ فلاں کو نعمت کیوں مل رہی ہے، اور ایک دنیا سے محبت۔ قرآن کہتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کم سے کم اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 1000 سال۔ اور مسلمان دنیا سے محبت نہیں کرتا۔ تو آپ بتاؤ، دو ایسی قوموں کا مقابلہ ہو کہ ایک زندہ رہنے کے لیے لڑ رہی ہو اور ایک موت کے لیے لڑ رہی ہو، تو فتح کس کو ملے گی؟ جو موت کے لیے لڑتا ہے۔ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں زبان دی کہ میں ولد الزنا نہیں ہوں۔ انہوں نے وہ معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے، مگر کیوں نہیں مانا؟ اس لیے کہ اپنی چودراہٹ جا رہی تھی۔ جب مذہبی چودراہٹ انسان میں آتی ہے نا، وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ مذہب میں عزت بہت ملتی ہے۔ ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا تبلیغ میں عالم کے لیے 1 سال رکھا ہوا ہے، غیر عالم کے لیے نہیں رکھا ہوا۔ میں جب اپنے شیخ سے بیعت ہوا تو مجھے انہوں نے بہت سارے معمولات بتا دیے کہ یہ ذکر اتنے لمبے چوڑے۔ میں حیران تھا کہ وہ فلاں بیعت ہو کر گیا ہے، اس کو تو کم معمولات بتائے، ہم تو مولانا ہے۔ تو ہمارے شیخ نے کہا کہ عالم کے بگڑنے کا اندیشہ عامی آدمی کے بگڑنے سے بولو زیادہ ہے۔ عزت بھی ملتی ہے جب علم ہوتا ہے، شہرت بھی ملتی ہے۔ عزت، شہرت، دولت، یہ 3 چیزیں انسان کی کھوپڑی کو کیا کرتی ہیں؟ بولو خراب۔ تبھی تزکیہ نفس جو ہے نا، تزکیہ نفس، جس کے پاس بھی علم ہے، آج یوٹیوب پہ بہت سے اسکالرز ہیں، ادھر ادھر سے علم حاصل کر لیا، کسی بزرگ سے باقاعدہ تعلق قائم کر کے اپنا تزکیہ نہیں کروایا، تو وہی علم ان کا گمراہی کا پھیلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان لوگوں میں انا پیدا ہو گئی، ہم نے ان کو علم، یہودیوں کو علم پر بھی دنیا کا علم بھی دیا، دین کا علم بھی دیا، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں ان کی خلافتیں قائم ہوئی، تو بجائے اللہ کے شکر گزار بننے کے تکبر سے کھوپڑی آؤٹ ہونا بولو شروع۔ اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ جب تکبر آئے گا آپ کے اندر، بجائے اس کے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو،
بہت بڑے حصے پر یہودیوں نے حکومت کی ہے. ایسے ایسے پیغمبر اللہ نے یہودیوں کو دیے جو نہ عیسائیوں کے حصے میں آئے نہ مسلمانوں کے حصے, یعنی کثرت کے اعتبار سے اتنے زیادہ. ہمیں اللہ نے سید الانبیاء دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے. لیکن کثرت کو دیکھا جائے تو جتنے کثرت سے پیغمبر یہودیوں کے پاس آئے اتنی کثرت سے پیغمبر کسی اور قوم کے پاس نہیں آئے. پھر اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ان کو بڑی بڑی حکومتیں دی, بیت المقدس ان کا مرکز بنا. لیکن اللہ کا شکر گزار بننے کے بجائے تکبر سے کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو گئی. اللہ نے ان سے نظام حکومت لے کے کس کے حوالے کر دیا؟ بیت المقدس کا عیسائیوں کے حوالے کر دیا. عیسائی بہت تھوڑے تھے لیکن اللہ نے ان تھوڑوں کو ان طاقتوروں سے لڑوایا اور اللہ نے ان کو مغلوب کیا. ان کے ہاتھ سے بیت المقدس نکلا اور اس کے بعد سے اب تک ان کے ہاتھ میں بیت المقدس نہیں آیا. مسلمانوں کے پاس آ گیا, ان کو نہیں دیا اللہ نے. 18ویں صدی کے شروع میں, 17ویں صدی کے اینڈ میں, سن 1900 کی بات کر رہا ہوں میں, 1901 1902 کی, اس سے بھی کچھ ٹائم پہلے یہ دنیا میں بکھرے ہوئے تھے. دنیا میں کسی کو ان سے دشمنی نہیں, لیکن دنیا میں جہاں بھی گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے سازشیں ترک نہ کی ہوں. ہٹلر جو تھا نا دوسری جنگ عظیم میں تو جرمنی گیا ہوں نا, میں نے وہ قبرستان بھی دکھایا تھا یہودیوں کا. ہٹلر نے یہودیوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا جو بالکل غلط کیا. ہم اس ظلم کو کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے, دیگوں میں اٹھا کے زندہ ڈال دیا کرتا تھا. ہم اس عمل میں ہٹلر کی بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے, اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کرتے. لیکن اس نے ایک تاریخی الفاظ کہے تھے, اسے پتا تھا دنیا مجھے برا کہے گی بعد میں کہ لاکھوں یہودی مار دیے میں نے. اس نے کہا میں چاہتا تو سب کو قتل کر دیتا, ایک بھی زندہ نہ چھوڑتا, لیکن کچھ میں زندہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ دنیا جب مجھے یاد کرے گی نا کہ یہودی ظالم تھا تو دنیا کو پتا چلے گا کہ میں نے ان کو قتل کیوں کیا. کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے, دیکھنا کرتے کیا ہیں یہ. آج ہٹلر زندہ ہوتا, ہٹلر اگر آج زندہ ہوتا, دنیا کہتی کہ تو بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات ٹھیک کر کے گیا ہے. یہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ ہندوستان کی ساری عوام ایک جیسی نہیں ہے. یہ ون مین شو چل رہا ہے, مودی کی حکومت ہے, اسے مسلمانوں سے کوئی ذاتی بغض ہے. تو یہ ہندوستان کی عوام کا بھی فرض ہے اور پاکستان کی عوام کا بھی فرض ہے کہ وہ مودی کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروائیں. جو وہ ظلم ہو رہا ہے اس میں ان کے دکھ درد میں شرکت کا اعلان کریں. یہاں کی عوام کی بھی ذمہ داری اور وہاں کی عوام کی تو یہاں سے بھی زیادہ ذمہ داری ہے, کیونکہ یہ ون مین شو ہے. ایک شخص کی سیاست نے پورے مسلمان دنیا کو مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے اور ایک شخص کی سیاست پورے ہندوستان کو بدنام کر رہی ہے. بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے, وہاں کی جو فوجی مداخلت ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو وہاں کی عوام کا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ احتجاج کریں حکومت کے خلاف, اور کم سے کم درجہ سوشل میڈیا پہ اس آواز کو بہت زیادہ اٹھایا جائے. جو ظلم اور بربریت وہاں ہو رہی ہے اس کی تصویروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے. کم از کم دعا کی جائے ان کے لیے اور ظالموں کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے, اور یہ بھی دعا کی جائے کہ اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی, یہ 100% غلط ہے. ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے, اور جو رحمت ہوتا ہے وہ ظالم کی ہلاکت ہی کی دعا کرتا ہے. حتی الامکان تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ظالم راہ راست پر آ جائے. اگر ظالم راہ راست پر نہیں آتا تو ظالم کی ہلاکت کی دعا کرنا عین رحمت ہے. اگر آپ اس کی ہلاکت کی دعا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب آپ یہ تو برداشت کر رہے ہیں کہ مظلوم پٹتے رہیں اور ظالم کو کچھ بھی نہ ہو. تو یہ جو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تصور پیش کیا گیا ہے نا کہ نہیں کسی کے لیے بد دعا نہیں, سب کے لیے محبت, سب کے لیے نرمی, نا 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 نا. اسلام ایک دین فطرت ہے, وہ کبھی فطرت کے خلاف بات نہیں کرتا. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاسوس کو پکڑا جنگ کے دوران. بھائی اس کو صحیح کر دو اللہ کا واسطہ یار, مائک کی آواز کم ہوتی ہے تو مجھے چیخنا پڑتا ہے, پھر سارا وہ دماغ کم استعمال ہوتا ہے, زبان زیادہ استعمال ہوتی ہے. ابھی ہے کوئی اندر گھسا ہوا, کوئی بندہ ہے اندر؟ چلو اپنا ہی آدمی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاسوس کو پکڑا, جاسوسی کرنے آیا ہوا تھا. آپ نے اس کو پکڑ کے حکم دیا اس کی گردن اڑا دو. ظاہر ہے جاسوس کی تو یہی سزا ہے, یہاں کے راز فاش کرے گا, نقصان پہنچائے گا اپنے ساتھیوں کو. وہ بڑا گڑ گڑانے لگا, رونے لگا, مجھے معاف کر دیں, میری 6 بیٹیاں ہیں, بیٹیوں کا واسطہ دینے لگا, وہ یتیم ہو جائیں گی, کیا بنے گا ان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا. کچھ دنوں بعد دوبارہ پکڑا گیا, وہ کمبخت دوبارہ گرفتار ہو گیا.
وہی کہا، حالانکہ نبی نے تو احسان کر کے چھوڑا تھا، دوبارہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اڑا دو اس کی گردن. پھر رونے لگا کہ آپ تو رحمت ہیں، میری 6 بیٹیاں ہیں. اس دفعہ آپ نے ترس نہیں کھایا بلکہ فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین، مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ کہ نہیں آ رہی ہے؟ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ، تبھی کہتے ہیں نہ اپنے آپ کو اتنا میٹھا بناؤ کہ ہر ایک نگل لے، نہ اتنا کڑوا بناؤ کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں. اعتدال کی راہ، ایک دفعہ چھوڑ دیا، ایک دفعہ معاف کر دیا. دوبارہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کرتے تو یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ زیادتی تھی. کس کے ساتھ زیادتی تھی؟ بولو نا بھائی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ. کہ جو 2 دفعہ غلطی کر سکتا ہے وہ تیسری دفعہ بھی تو کر سکتا ہے. اگرچہ اس بات کا امکان ہے کہ اب اس نے سچی توبہ کر لی ہو، لیکن ہم عالم الغیب نہیں ہیں، اس کا بھی امکان ہے کہ جھوٹی توبہ کی ہو. تو معاملہ رسک کس کا ہے بھائی؟ اپنے ساتھیوں کا. ہمارے ساتھیوں کو قتل کروائے گا، ان کو نقصان پہنچائے گا. تو اب رحمت للعالمین کی رحمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اپنے ساتھیوں پر رحم کیا جائے اور ایسے جاسوسوں کو نہ چھوڑا جائے. معاملات میں بھی ہم یہی کہ تو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور خاص طور پہ زیادہ تر اس میں کلمہ گو ہیں، اور ظلم بھی زیادہ تر کلمہ گو مسلمانوں پر ہی ہو رہا ہے، چاہے وہ انڈیا کے ہی کیوں نہ ہو، مقبوضہ کشمیر کے ہی کیوں نہ ہو. اور انڈیا کا تو ویسے بھی کشمیر پر ناجائز دعویٰ ہے، آج تک وہ حل نہیں ہوا. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ جتنی آواز ان کے حق میں اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. اور مودی کے خلاف، میں مودی کا لفظ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہندوستان کے سب لوگ مودی کے ساتھ نہیں ہیں. تو آپ ایسا نہ ہو کہ ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، انڈیا کے جو لوگ ہیں چاہے وہ ہندو ہیں یا مسلم، ان کو لوگ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو بہت سے ہندو بھی اس کے خلاف ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، وہ انسانیت کے ناطے سے ظلم کو ظلم کہتے ہیں. تو اس کو انڈیا پاکستان کا مسئلہ نہ بنایا جائے، اس کو مودی کی ذات کا مسئلہ بنایا جائے اور اس کے خلاف، کیونکہ جب تک مودی نہیں تھا تو یہ کچھ نہیں ہو رہا تھا. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اس میڈیا کو اٹھائیں. حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ بین الاقوامی عدالت میں مسئلہ اٹھائیں، اور ہم سے جو ان کے دفاع میں ہو سکتا ہے ہم وہ کام کریں. اور ظالم کے لیے ہم بددعا بھی کریں. قنوت نازلہ کا اگر کوئی اہتمام کرتا ہے جس میں مودی کا نام لے کر اس کے لیے بددعا کی جاتی ہے، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب ظالم کا ظلم حد سے بڑھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں اس کے لیے بددعا کا اہتمام فرمائے. تو مودی سرکار جو کر رہی ہے وہ تو کر رہی ہے. اچھا، انڈیا کا مطلب ہمارا انڈیا نہیں ہوتا جب ہم انڈیا کے خلاف بات کر رہے ہیں. انڈیا بھی دوسرے ملکوں کی طرح ایک ملک ہے جہاں اچھے لوگ بھی ہیں، جہاں برے لوگ بھی ہیں. یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ حملہ جو ہوا ہے یہ پاکستان نے نہیں کروایا. جو وہاں حملہ پاکستان کے بھی ہے، جو حالات اپنے چل رہے ہیں وہ پاکستان یہ نہیں کر سکتا کہ بین الاقوامی پنگے لینا شروع کر دے اس وقت. تو اس وقت ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان کے ملک میں کچھ فساد ہو، کوئی برا ہو، تو بھی ہماری قوم اپنے فوجیوں کو گالیاں دے رہی ہے، اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہی ہے. ہمارے ملک میں کچھ ہوتا ہے تو بھی اپنے آپ کو برا بھلا. بھائی آپ غیروں کو کیوں خوش کر رہے ہو؟ آپ بتا دو آپ انڈین ہو یا آپ پاکستانی ہو. انڈین سے میری مراد کیا؟ آپ مودی کے آدمی ہو یا پاکستانی ہو؟ آپ ڈکلیئر کیوں نہیں کر دیتے؟ انڈیا میں کارروائی ہوئی ہے اور معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں جس پر ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں کہ بالکل غلط ہوا ہے. یہ جس نے بھی کیا ہے بدترین ظلم کیا ہے. معصوم لوگوں کی جانیں لینے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے. وہ سیاح تھے جو کشمیر میں گھومنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کا قتل کسی بھی طرح سے حلال نہیں ہے. جس نے بھی کیا ہے یہ ظلم ہے، جس کے خلاف جتنی آواز اٹھائی جائے کم ہے. لیکن انڈیا میں جب ظلم ہوتا ہے ہم اس کو ظلم کہتے ہیں، ہماری گورنمنٹ بھی ظلم کہتی ہے، ہمارا میڈیا بھی ظلم کہتا ہے. یہی ظلم جب پاکستان میں ہوتا ہے تو انڈیا کا میڈیا اس کو ظلم نہیں کہتا بلکہ اس پہ بھپتیاں کستا ہے، مذاق اڑاتا ہے اور اس کے اوپر مذمتی بیان نہیں دیتا. وہ اب انڈیا میں یہ ظلم ہوا ہے. ہمارے کچھ بدبخت ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو اس ظلم پر بھی ہمارے ہی خلاف، یعنی ہمارے ہی حکمرانوں کے خلاف اور ہمارے ہی گورنمنٹ کے خلاف آوازیں اٹھا رہے اور بھپتیاں کس رہے ہیں. یار آپ ایک طرف ہو جاؤ، آپ بتا دو ہم پاکستانی نہیں ہیں. ہمارے 20 سیاسی اختلافات فوج سے بھی ہوں گے، سیاست دانوں سے بھی ہوں گے، لیکن معاملہ جہاں مودی سرکار کا آئے گا، پاکستان دشمنوں کا آئے گا، وہاں ہم بھائی ایک پلیٹ فارم پہ بولو جمع ہے. ایک مذاق بنا لیا بھائی سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے مسلسل اسٹیٹ کے خلاف. آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہیں. یار آپ آرمی چیف سے 100 دفعہ اختلاف کرو، کس نے کہا ہے آپ کو آپ اختلاف نہ کرو؟ اور آرمی چیف بناتا کون ہے؟ وزیر اعظم کے سائن سے آرمی چیف بنتا ہے. باجوہ کو کس نے بنایا تھا؟ باجوہ سے پہلے کو کس نے بنایا تھا؟ وزیر اعظم کے سگنیچر کے بغیر آرمی چیف تھوڑی بنتا ہے. آرمی چیف اگر 2 نمبر ہے تو ہمارا وزیر اعظم بھی کیا ہے؟ 2 نمبر. اگر پرانا آرمی چیف 2 نمبر تھا تو پرانا وزیر اعظم بھی 2 نمبر تھا جس نے اس کو بنایا ہے. یہ یک طرفہ جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ توپوں کا رخ ایک ادارے کی طرف کیوں ہے؟ برا کہنا ہے سب اس تالاب میں سب ننگے ہیں. ہمارا ایسا کچھ ہم لوگ بے اعتدالی کا شکار ہو گئے.
ادارے کو تو مسلسل ہدف بنایا جا رہا ہے اور باقی سب دودھ سے دھلے ہوئے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے بھائی اسٹیٹ کا مفاد سامنے رکھنا ہے. آرمی میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں, برے لوگ بھی آتے ہیں, لیکن میرے پاس, آپ کے پاس ملک کو بچانے کے لیے, سرحدوں کی حفاظت کے لیے پاکستان آرمی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. یا تو آپ کوئی تو آلٹرنیٹ دوسری فوج لے کر آؤ تو میں بولوں گا یہ 2 نمبر ہے, یہ 1 نمبر آ گئی. جب آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے تو بھائی ہمارے پاس, ہم نے آرمی چیف کو نہیں دیکھنا ہے. چیف آرمی کے اچھے بھی آئیں گے, برے بھی آئیں گے, کرپٹ بھی آئیں گے, نیک بھی آئیں گے, وہ ایک انسان ہے. آپ بولو اس کے خلاف اگر آپ نے بولنا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی تعریفیں کرے گا, کوئی بولے گا اس کے, آپ شہباز شریف کے خلاف بولو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی تعریف کرے گا, کوئی اچھائی کرے گا. یہ ہمیشہ سیاسی لیڈروں میں ایسا ہوتا ہے. کوئی مریم نواز کے فیور میں ہے, کوئی مخالفت میں ہے, لیکن اتنی مخالفت کہ اس سے اب ہمیں لگے کہ اب معاملہ شخصیات پہ نہیں ہے, اب آپ کو اسٹیٹ سے دشمنی ہے. اب آپ شہباز شریف یا آرمی چیف کے خلاف جو ٹھڑک نکال رہے ہو تو یہ اصل میں پاکستان کے خلاف آپ نے ٹھڑک نکالنی ہے. تو لیبل آپ آرمی چیف کا یا آرمی کا یا وزیر اعظم کا لگا رہے ہو. کسی شخصیت کے خلاف برا بولو بھائی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم نے کسی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے. لیکن ابھی ہو یہ رہا ہے ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ہے وہ متحرک ہوئے ہوئے ہیں, وہ لیبل لگا رہے ہیں فوج کا, آرمی کا, اور اصل میں ان کی وہ جو ملک کی جڑیں وہ کھوکھلی کر رہے ہیں. تو بھائی اگر باہر سے ہمارے ملک پہ اٹیک ہوتا ہے, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہمارے ملک میں دھماکے کر رہے ہیں, تو جیسی بھی فوج ہو, ایسے موقع پہ ہم, چاہے میں عمران خان کی حمایت کروں, چاہے میں شہباز شریف کی حمایت کروں, اس موقع پہ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ فوج کے ساتھ کھڑے ہوں. نہیں کھڑے ہونا تو دفع ہو جاؤ یہاں سے اور بتا دو کہ میں پاکستان دشمن ہوں, میں نے اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے. منافقت چھوڑ دو. پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اتنا زیادہ میڈیا پہ بکواس, نیگیٹیوٹی حد ہوتی ہے یار. سیاسی حالات ہمیشہ سے اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے. بھٹو کو نہیں پھانسی دی گئی تھی کیا وہ لیگل کام ہوا تھا؟ مارشل لا لگ گیا تھا, کیا وہ لیگل کام تھا؟ کچھ لیگل ہوتا ہے, کچھ انلیگل ہوتا ہے, سب کچھ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے, کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ. لیکن جب ملک کی بات آتی تھی تو پوری قوم ایک جھنڈے کے تحت جمع ہو جاتی تھی. اب جو حالات چل رہے ہیں یہ بہت ڈینجرس ہے, بہت خطرناک ہے. یہ پاکستان جائے گا, ہم سب کی واٹ لگے گی. اسلام کے نام پہ توڑو, چاہے آزادی کے نام پہ توڑو. پاکستان کی مثال اس پھل کی ہے کہ آپ درخت کا پھل کاٹ رہے ہو, نیچے ٹوکرا آپ کا دشمن لے کے کھڑا ہوا ہے. یہ آزادی ختم ہو جائے گی ہماری, غلام بنیں گے ہم. لیبیا اور شام سے زیادہ بدترین حالات ہوں گے. یہاں آبادی بہت زیادہ ہے, لیبیا اور شام سے زیادہ آبادی, کروڑوں لوگ بستے ہیں. ایسا خون بہے گا, ایسی لاشیں سڑکوں پہ, کوئی رونے والا نہیں ہوگا. تو پھر بین الاقوامی طاقتیں امن قائم کرنے کے لیے انوالو ہو جائیں گی یہاں پہ. وہ ایسے ہی امن ہوگا جیسے عراق میں ہوا ہے. تمہارے سارے وسائل اور ذخائر پر غیر و قابو, تم بدترین غلامی کی زندگی گزارو گے. تو ہوش کے ناخن لو, کسی سیاستدان کی محبت یا نفرت میں پاگل مت ہو جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ جیسے کچھ لوگوں کو اسلام سے نفرت ہوتی ہے تو مولویوں کے خلاف صبح شام بولتے رہتے ہیں, وہ علماء ایسے, علماء ایسے, علماء ایسے. وہ ڈائریکٹ اسلام کو برا نہیں کہہ سکتے, تو ہدف کس کو بناتے ہیں؟ علماء کو. ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی علماء میں اچھے بھی ہوں گے, برے بھی ہوں گے, لیکن آپ نے اسلام کے خلاف ٹھڑک نکالنی ہے تو ڈائریکٹ اسلام کے خلاف بول نہیں سکتے. آپ کس کو بول رہے ہو؟ علماء کو. تو آپ کو پاکستان سے نفرت ہے, آپ پاکستان سے نفرت ڈائریکٹ آپ بول نہیں سکتے. ملک میں آپ کبھی فوج, پوری فوج کو طلاق برا کہنا شروع کر دیتے ہو. فوجی جوان شہادتیں پیش کر رہے ہیں, روزانہ لاشیں آ رہی ہیں, اور ٹک ٹاک پہ آپ دیکھو ان لاشوں پہ ڈانس ہو رہے ہیں کہ اس فوج کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. یار ان رنگروٹوں کا کیا قصور ہے بیچارے جو جانے دے رہے ہیں؟ ان کو تو حوصلہ دو کہ تم ہمارے ہیرو ہو بھائی, ابھی بارڈر کی تم حفاظت کر رہے ہو, تم ہمارے ہیرو, ان کو تو حوصلہ دو آپ. تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, یہ جو ہے نا, تھوڑا بہت احتجاج ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن ابھی یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ہیں ان سب چیزوں کو کیش کرا رہے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون ملک دشمن ہے اور کون ملک دوست ہے. کوئی قوم پرستی کے نعرے میں مت آؤ اس وقت, کوئی اسلام کا لیبل لگا کے ملک میں دھماکے کر رہا ہے اس کی باتوں سے متاثر مت ہو اس وقت. تو جہاں بات آئے گی را کی, مودی کی, ہم انڈیا کے دشمن کبھی بھی نہیں ہے. میرے آدھے رشتے دار آج بھی انڈیا میں ہیں, ہمارے لسنر جتنے انڈیا میں ہیں پاکستان میں نہیں ہے. میں جب حج عمرہ کرنے جاتا ہوں, انڈین زیادہ مل رہے ہوتے ہیں, پاکستانی ان سے ٹائم لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب سے ملنا ہے. ٹائم کس سے لے رہے ہوتے ہیں؟ انڈین سے. وہ کہتے ہیں یار آپ نے کیپچر کیا ہوا ہے. تو انڈیا پاکستان کے لوگ محبت کرتے ہیں آپس میں, وہاں کے لوگوں سے بھی, ہندوؤں سے بھی ہم ملے ہیں. کسی کو نہ پاکستان سے نفرت ہے, نہ کسی پاکستانی کو انڈیا سے نفرت ہے. نہ ہم پہلے انڈیا کے دشمن تھے, نہ آج ہم ہیں. نہ ہم پہلے انڈیا کی عوام کے دشمن تھے, نہ آج ہم ہیں. نہ انڈیا کے لوگ پاکستان کے دشمن ہیں. یہ ایک خاص ایک گورنمنٹ ہے جو آخری سانسیں لے رہی ہے, انشاءاللہ مرے گی, یہ انہی کے لوگوں کے ہاتھوں مرے گی. اس نے یہ فسادات کروائے ہیں خود اپنے ملک میں. اس نے یہ پاکستان کبھی سیاحوں پہ حملہ, اور پاکستان ابھی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے پنگوں سے ہٹا کے باہر پنگے لینا شروع کر دے. وہ ہمارے اپنے ملک کے حالات دیکھو, فوج یہاں انوالو ہوئی ہے, یہاں سے اتنی بغاوتیں اور اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس اتنے ہیں, اس پوزیشن میں نہیں ہے. ان کو بہانا چاہیے کچھ کرنے کے لیے, تو الزامات پاکستان پہ ڈالنا شروع کر دیے, اور اب جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ہم کس کا ساتھ دیں گے بھائی؟ ہماری فوج اچھی ہو بری ہو بھائی, ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ دودھ کی دھلی ہوئی فوج ہے, ان میں جو کرپشن ہے وہ سب کو پتا ہے, جو کرپٹ لوگ اس میں آئے ہیں گئے ہیں سب کو پتا ہے. لیکن بھائی ہم
اسٹیٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں. اچھے بھی ہیں اس میں, برے بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں. ہم فوجی افسروں سے بھی ملتے ہیں, سیاستدانوں سے بھی ملتے ہیں, ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں. مولویوں میں ہر طرح کے ہیں, سیاستدانوں میں ہر طرح کے ہیں, فوجیوں میں بھی ہر طرح. یہیں سے تو یہ باہر سے تھوڑی اترتے ہیں, یہیں کے لوگ ISSB کر کے پاس ہوتے ہیں. جو جتنا کرپشن کا ریشو پبلک میں اتنا ہی کا ہے, اتنا ہی فوج میں. جتنا ایمانداری کا ریشو پبلک میں اتنا ہی کس میں ہے, فوج میں بھی ہے. تو سب یہیں سے جا رہا ہے مال. ڈی موٹیویٹ مت کرو اس موقع. فوجی جوان ہمارا پیچھے جذبہ ہوگا, ہماری طرف سے ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا تو لڑیں گے, ورنہ یہ نہیں لڑیں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ورنہ یہ نہیں لڑیں گے. بولیں گے جس کے لیے ہم جانے دے رہے ہیں وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں, تو ہم کیوں لڑیں ان کے لیے؟ تو یا پھر فیصلہ کر لو ہم پاکستانی نہیں ہے تو دفع ہو جاؤ پھر یہاں سے. سمجھ رہے ہو؟ بھاگ جاؤ یہاں سے. اللہ ہمیں ہدایت دے. انڈیا مودی تو جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن ہمارے اپنے لوگ بھی کوئی اچھا نہیں کر رہے. تو آپ شخصیات سے محبت کرو, نفرت کرو بھائی, اس میں لمٹ کراس کرنے کی کوشش نہ کرو. میں نے تو کتنی تعریفیں کی عمران خان کی بھائی. عمران خان کے دور میں مولویوں میں شاید میں اکیلا ہی کھڑا ہوا تھا عمران خان کے ساتھ, لیکن یہ تھوڑی ہے کہ عمران خان کی محبت میں اسٹیٹ کے خلاف ہو جاؤں, میں پوری فوج کے اطلاق خلاف ہو جاؤں. میں پاگل ہوں کیا بھائی؟ ہم نے عمران خان سے محبت بھی اس لیے کہ ہمارا خیال تھا اسٹیٹ کو بچائے گا. یہ تو پہلے اسٹیٹ ہے, وہ بچائے گا نہیں بچائے گا یہ ایک سیاسی ٹاپک ہے. بچا پایا نہیں پایا یہ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, یہ ایک ٹاپک ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے. لیکن پہلے کیا ہے بھائی؟ اسٹیٹ ہے. پہلے کیا ہے؟ پاکستان ہے. نہ کسی کی نفرت میں ہم پاگل ہوں گے, نہ کسی کی محبت میں ہم پاگل ہوں گے, نہ کوئی ہمارا چاچا ہے, نہ کوئی ہمارا ماموں ہے. اس میں ہمارے پیش نظر سب سے پہلے اسٹیٹ کو فوکس کرنا ہے. اور اداروں کی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے. آپ کے پاس اگر اس آرمی کا کوئی آلٹرنیٹ ہے تو لے آؤ, میں اس کو پروموٹ کروں گا. فی الحال ہمارے پاس اس کے علاوہ میں اور آپ نہیں بچا سکتے بارڈر کو گلی ڈنڈوں اور غلیلوں سے. یہ نا جو ہمارے پائلٹ نے ابھی نندن نے جو اٹیک کرنے کے لیے آیا تھا اس کو اتارا تھا, چائے پلا کے رخصت کر دیا. تو اس پہ اس فوجی کو جو پائلٹ تھا اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ کیا ہو گیا؟ ارے وہ آیا تھا اٹیک کرنے کے لیے, اس کو ہمارے ایک پائلٹ نے اتارا, بٹھایا, چائے پلائی, تولیہ ڈالا اس کے کندھے پہ اور بولا اور کوئی کام ہو, برگر منگواؤں آپ کے لیے, پیزا منگواؤں, دوبارہ اگر آنا ہو تو بتا کے آئیے. اس دفعہ تو صرف چائے پلا رہے ہیں, اگلی دفعہ انشاءاللہ بریانی کا انتظام بھی ہوگا. کتنا خاندانی کام تھا کہ نہیں تھا؟ اس کو بھی ہمارے لوگ اب مذاق اڑا رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو پائلٹ کو اتارا اور چائے پلا کے بھیج دیا. بھائی یہ تم جب اپنے لوگوں کے خلاف, اپنے دفاع کے خلاف ہر اچھے کام پہ بھی ان کا مذاق اڑانا شروع کر دو گے, پھر کوئی پائلٹ ایسا پیدا نہیں ہوگا جو اس طرح بہادری سے جائے اور دشمن کے جہازوں کو اتار کے لے آئے. تو آپ نے کبھی بھی اپنی جو فوجی ہیں ان کا مورال ڈاؤن بولو نہیں کرنا. آپ اختلاف کرو بھائی آرمی چیف سے, کسی کو باجوہ پسند ہوگا, عاصم منیر پسند نہیں ہوگا, کسی کو عاصم منیر پسند ہوگا, مشرف پسند نہیں ہوگا, کسی کو مشرف پسند ہوگا, ضیاء الحق پسند نہیں ہوگا, کسی کو ضیاء الحق پسند ہوگا. یہ پسند ناپسند سب کی انڈیویجول ایک رائے ہے جس میں دونوں رائے ہو سکتی ہیں. ہم نے کلمہ کسی کا بھی نہیں پڑھا, لیکن ہم نے ملک کا ڈیفنس بہرحال کرنا ہے. اور جب ملک پہ حملے کی بات آئے گی, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ملک پہ حملے کی کوشش کریں گے تو ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اللہ کی قسم مجھے اس بات پر نہ فوجیوں کی طرف سے کوئی حوصلہ افزائی ہوئی ہے, نہ مجھے اس بات کے پیسے ملتے ہیں. لوگ فوراً کہتے ہیں بھوٹ پالیشی ہے, اس کو فوجی لوگ پیسہ دیتے ہیں. مسجد میں بیٹھا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے 1 روپیہ بھی نہ پاکستان آرمی نے, نہ فوجیوں نے, نہ ایئر فورس نے دیا, اور نہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ بیان دو. یہ میں خود دے رہا ہوں کیونکہ مجھے پاکستان سے محبت ہے, کیونکہ مجھے پاکستان کی قدر ہے. میں نہیں چاہتا کہ ہمارے کنٹری کا لیبیا اور عراق والا حشر ہو. جیسا لگڑا لولا اسلامی ملک ہے, ایک ہی بچا ہوا ہے آپ کے پاس, تو دوسرا ایک ترکی ہے جو تھوڑا سا فوج ہے, باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. اربوں کے پاس کیا ہے اربوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ان کا دفاع بھی ہماری فوجیں جا کے کر رہی ہیں, ہماری فوج کر رہی ہے. سعودی عرب کا دفاع ہماری فوج جا کے کر رہی ہے, تو ان کے پاس کیا ہے؟ تو ختم ہو جائے گا بالکل. ترکی اور پاکستان گئے تو گیا, پروگرام بڑھ گیا ہمارا, پھر ہوا کے غبارے ہیں, کچھ بھی نہیں بچے گا ہمارے پاس. اب دبئی اور ابو ظبی اور یہ کیا ہے, یہ بہت اچھے ملک ہیں ماشاءاللہ, ترقی یافتہ ہیں. فوج تھوڑی ہے ان کے پاس, ابو رہ جائیں گے خالی, ابو فلاں. ان کو بھی مدد چاہیے ہوتی تو کس سے لیتے ہیں؟ ہم سے ایک ہی تو چیز بچی ہے ہمارے پاس, اور کیا ہے ہمارے پاس؟ نہ تعلیم ہے, نہ صحت ہے, نہ پانی ہے, نہ روٹی ہے. ایک دفاع ہی بچ گیا ہمارا, وہ بھی کمزور آخری سانسیں لے رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے بھائی, ہم آخری سانسیں نہیں لینے دیں گے. ہم پوری قوم اس موقع پہ دفاع, جہاں دفاع کا مسئلہ ہوگا تو پوری قوم کس کے ساتھ ہے؟ عمران خان کو ہٹانے میں آپ نہ ساتھ دو فوج کا, لانے والے بھی فوجی تھی نا. میں اختلاف کی بات کر رہا ہوں, اگر کسی کو ہے تو نہ دے ساتھ. اس میں آپ کو ہم فوج کے ساتھ نہیں ہے, کیوں وزیر اعظم کو ہٹا دیا, کیوں شہباز شریف کو ہٹا دیا, نہ دو آپ. کوئی دے گا کوئی نہیں دے گا, دونوں رائے ہو سکتی ہیں. لیکن جہاں ملک کے دفاع کی بات آئے گی, فوجی شہید ہو رہے ہوں گے, تو بھائی ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم فوج کے ساتھ. سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھو گے تو پھر نسلیں یاد رکھیں گے. ابھی سمجھ جاؤ, یہ میڈیا سے, ٹک ٹاک سے, یہ فیس بکیوں کا کام نہیں ہے, یہ ٹک ٹاکرز کا کام نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے.
میں ایک دفعہ کراچی سے لاہور بائی ایئر جا رہا تھا, ایک آرمی میں کوئی میجر بیٹھے ہوئے تھے پیچھے, وہ مجھے دیکھ کے آگے آ گئے گپ شپ لگانے کے لیے. ایک یو ایس کی جو میرے ساتھ بندہ بیٹھا تھا کہ آپ وہاں بیٹھ جائیں, تو بیٹھ گئے. تو میں نے پھر پوچھا آپ یہاں کراچی میں کیوں آئے؟ انہوں نے کہا ہم یہ جو اتنی بڑی وہ جو جھیل ہے نا, وہاں سے کراچی کے لیے پانی کی نہر نکال رہے ہیں. وہ میجر تھے آرمی میں. تو میری ڈیوٹی یہاں پر ہے, اندرون سندھ ڈیوٹی تھی. یہ جو کون سی جھیل ہے یار, یہ جو اندرون سندھ ہے نا, تو کراچی میں پانی کی قلت ہے, تو ہم لوگ وہاں سے نہر کہاں تک لا رہے ہیں, پانی کی لائن لا رہے ہیں کراچی تک. تو میں نے کہا یہ آپ کا کام تو نہیں, یہ تو سویلین کا کام ہے نا, یہ آپ کا کام تو نہیں ہے, آپ کنٹینر میں. اور میں نے کہا یہ بائی ایئر آرمی نے آپ کو ٹکٹ دیا آنے جانے کا؟ نہیں, میں اپنے خرچے پہ ہوں. بائی ایئر آرمی کی طرف سے ٹکٹ نہیں ملتا ہمیں, ان کے بقول میں اپنے خرچے پہ آ رہا جا رہا ہوں. جہاز میں اپنے, باقی آرمی تو لانے جانے کے, لیکن جہاز کا نہیں ٹکٹ دیا اس نے. کہہ رہے میں ایک ہفتے سے کنٹینر میں تھا میں. تو میں نے کہا یہ تو سول گورنمنٹ کی ذمہ داری. اس نے کہا, انہوں نے کہا کہ سول گورنمنٹ کے اگر حوالے کر دیا جائے نا ملک, تو بیڑا کراچی کے لوگ پیاسے مرنا شروع ہو جائیں گے. تو ایسے موقع پہ آرمی ایکشن لیتی ہے کہ بھائی یہ کام خود کر لو. میں پھر بتا دوں, لوگ جب میں اس طرح کا بیان کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں آرمی کے سارے گناہ اس نے معاف کروا دیے, یہ کر دیا. ان میں درجنوں خامیاں بھی ہیں, لیکن آپ خامیاں سنتے ہیں تو خوبیاں سننے کا بھی تو تامل ہونا چاہیے نا. دونوں چیزیں سنا کریں, ایک فرق نہیں ہونی چاہیے کہ انسان کو کسی سے ایسا بغض ہو جائے کہ یک طرفہ بس وہ باتیں سنیں. تو یہ بہت اچھا, خاص طور پہ ایسے موقع پہ تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. سیلاب زدگان کی مدد کے لیے لیفٹنٹ جنرل گیا ہوا ہے یار, کوئی بہرحال بات ہوتی ہے. اور پھر مدد کے دوران ہیلی کاپٹر گر کے وہ شہید بھی ہو گئے. تو یہ تو بہترین شہادت ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہو. ایک تو وردی میں ہو آپ, دوسرا آپ وردی کی ویسے بھی موت اچھی موت ہے کہ آپ ڈیوٹی کے دوران شہید ہوئے ہو, دوسرا آپ اس میں مدد کرنے کے لیے گئے ہوئے ہو. تو یہ ہمارے تو سویلین کو چاہیے کہ وہ پہنچے وہاں ہیلی کاپٹر میں, شوپنے بانٹیں اور یہ جو کچھ کریں. تو بہرحال بہت اچھا ایک امیج گیا ہے فوج کا لوگوں کے سامنے. اور پھر انہوں نے جو جانیں دی, اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے. اور دیکھو لوگ مجھے کہتے ہیں آپ فوج کی تعریف کرتے ہو. میں آپ سے, جو آدمی ملک کا خیر خواہ ہوتا ہے نا, وہ وہی بات کرے گا جس میں ملک کی خیر خواہی ہو. پاکستان کے پاس فوج کے علاوہ بچا کچھ بھی نہیں ہے. ان کی خامیوں کے باوجود, میں یہ نہیں کہہ رہا ان کی جو خامیاں ہیں میں ان کو خوبیاں بیان, وہ جو خامیاں ہیں وہ ساری دنیا کو بتائیں, لیکن اسلام کیا کہتا ہے, خوبیاں اور خامیاں کو کیا کرو, پلس مائنس کرو. سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے جب لوگوں میں دیکھا, میں نے معیار بنایا کہ اچھا وہ ہے جس میں کوئی برائی نہ ہو, برا وہ ہے جس میں کوئی اچھائی نہ ہو. کہنے جب میں نے اس معیار پہ لوگوں کو پرکھنا شروع کیا تو مجھے ایک بھی ایسا اچھا نظر نہیں آیا جس میں کوئی برائی نہ ہو, اور ایک بھی ایسا برا نظر نہیں آیا جس میں کوئی اچھائی نہ ہو. تو وہ کہتے ہیں میں نے معیار چینج کر لیا, کیونکہ اگر آپ کوئی ایسا شخص دیکھیں جس میں 100% اچھائی ہو, برائی کوئی نہ ہو, تو میرا خیال ہے آپ اچھا آدمی تلاش کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں گے. اچھے آپ کہیں گے دنیا ساری بری ہی ہے, تو آپ کے تبصرہ غلط ہوگا. اور اگر آپ برا آدمی تلاش کریں اور ڈیفینیشن یہ ہو کہ برا اسے کہتے ہیں جس میں کوئی اچھائی نہ ہو, تو میرا خیال ہے پھر دنیا میں کوئی برا آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ کہیں گے ساری دنیا اچھی, ایک آدھ اچھائی تو ہر ایک میں ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں میری نظر میں اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہے کہ خوبیاں زیادہ ہوں, خامیاں کم, اور برائی کا معیار یہ ہے برائیاں زیادہ ہوں, خوبیاں کم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ جتنے گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان تمام اداروں کو کمپیئر کیا کریں, آپ فوج کے ساتھ کمپیئر کیا کریں, یک طرفہ فیصلہ نہ کیا کریں کہ اس میں یہ خامی یہ خوبی. کمپیئر کریں, کیونکہ دنیا کمپیئر کے اصول پہ ہی چل رہی ہے, تقابل پہ چل رہی ہے. دیکھو آپ نے مسجد کے لیے امام رکھنا ہے تو 10 آدمیوں کے انٹرویو کے لیے بلاؤ گے, ان میں ایز کمپیئر ٹو ادر جو زیادہ اچھا ہوگا اس کو سلیکٹ کرو گے نا. کیا ہو گیا میرے بھائی؟ یا آپ کہو گے 100% ہم مجھے صحابی جیسا اچھا امام چاہیے, ملے گا آپ کو مارکیٹ میں؟ آپ کہو گے یار 10 آدمیوں نے انٹرویو دیا تو یہ والا ہمیں نسبتاً زیادہ اچھا لگ رہا ہے. اس بیس پر آپ اچھائی برائی کا فیصلہ کرو گے. اسی طرح ایک اور بات سمجھ لیں, رشتے کی مثال, 10 بندوں کے رشتے آپ کی بیٹی کے لیے آئے, آپ کہو گے مجھے 100% اچھا آدمی چاہیے, تو آپ کی بچی کہے گی ابا آپ 100% اچھے نہیں ہو, تو آپ کو داماد 100% اچھا کہاں سے ملے گا؟ تو اس میں بھی کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ, بھائی یہ والا اس سے ذرا زیادہ اچھا ہے, وہ والا اس سے نسبتاً اچھا ہے, تو ان میں یہ والا ذرا مناسب لگ رہا ہے ہمیں. تو مناسب ہونے کی بیس پہ آپ اس کے فیصلہ کرتے ہو, بہت اچھا ہے, اور اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دیتے. تو دنیا اسی اصول پہ چل رہی ہے. آپ خوب سمجھ لیں کہ لوگ ہمارے سامنے سعودی عرب کی برائی کرتے ہیں, سعودی عرب میں یہ ہے اور یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ فلانا ہو رہا ہے, یہ بادشاہ کے چل رہا ہے, ڈنڈا چل رہا ہے. میں کہتا ہوں سعودی عرب کو دیگر اسلامی ممالک سے کمپیئر کریں تو پھر فیصلہ کریں. سعودی عرب کو آپ خلفائے راشدین سے کمپیئر, ابے بول لو نا یار, نہیں کریں. ایک صاحب میرے پاس آئے, میری بیگم یہ بھی کرتی ہے, نماز میں سستی کرتی ہے, پردے میں سستی کرتی ہے. میں نے کہا آپ اپنی بیگم کو امی عائشہ سے کمپیئر بولو نہ کریں کہ گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی تھی وہ. اب آپ اپنی بیگم کو اگر آپ امی عائشہ سے کمپیئر کرو گے, آپ کہو گے میں تمہیں انڈے پراٹھے بھی کھلا رہا ہوں, میں اسے
شام کو میں نے کل پیزا بھی کھلایا تھا اس کمبخت کو, جو لوگوں کے دل کی آواز ہے, کمبخت ہے نہیں وہ. میں نے اس کو گھمانے پھرانے بھی لے گیا میں, پھر بھی اس دن مجھے غصہ آیا تو اس نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا. امی عائشہ تو ایسی نہیں تھی. تو آپ طلاقیں دیتے رہو گے, آپ کو کوئی ڈھنگ کی عورت آپ کی مرضی کی نہیں ملے گی. تو لوگ میرے پاس آتے ہیں نا, میرے بیگم یہ کر رہی ہے, میری بیگم, میں اس سے کہتا ہوں بھائی اپنی بیگم کو خاندان کی دوسری عورتوں سے کمپیئر کرو, وہ تو بالکل بھی پردہ نہیں کرتی ہے, کم از کم دوپٹہ تو لے لیتی ہے نا سر, گھر سے باہر نکلتے ہوئے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو کمپیئر کر, یہ دور اصول یہ ہے کہ کمپیئر کیا جاتا ہے, اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون کیسا ہے. پاکستان آرمی کو دوسرے ملکوں کی آرمی سے کمپیئر کریں آپ, خاص طور پر اسلامی ملکوں سے. پاکستان آرمی کو پاکستان کے دیگر اداروں سے کمپیئر کریں. اگر خامیاں ہی تلاش کرتے رہیں گے وہ تو سب میں ملیں گی آپ کو. کمپیئر کریں گے تو آپ کہو گے بھائی جتنے بھی ملک میں دیگر ادارے ہیں اس میں ابھی بھی پاکستان آرمی نمبر 1 ہے. آرمی میں آفس میں اگر صبح 8 بجے کا ٹائم ہے تو اس آفیسر نے صبح 8 بجے پہنچنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر ہمیں جب پاکستان نیوی نے ہمیں بلایا نا, صبح 7 بجے انہوں نے ٹائم دیا تھا کہ گاڑی آئے گی, 7 بجے پہنچے ہوئے تھے سارے. ہم جب وہاں پہنچے ہیں تو سارے آفیسر جاگے ہوئے, سب کے چہرے کھلے کھلے. آپ کہیں صبح فجر کے بعد کسی کے ادارے میں چلے تو جاؤ, بندہ نہیں ملے گا آپ کو. اور گورنمنٹ اداروں میں 9 بجے جاؤ تو سارے مرجھائے ہوئے ملیں گے, جیسے اول تو ملیں گے ہی نہیں, آ رہے ہوں گے تو کیسے آ رہے ہوں گے. ایک تمیز ملے گی آپ کو, صفائی ستھرائی ملے گی, ڈسپلن ملے گا. تو یہ بھی تو ایک خوبی ہے میرے بھائی. اور یہ تو ساری دنیا کہتی ہے کہ پاکستان بچا ہوا کس کی وجہ سے ہے؟ فوج کی وجہ سے بچا ہوا ہے. فوج کو آپ ہٹا دو. امریکہ, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ اگر تمہیں باطل کی, حق اور باطل کی پہچان نہیں ہے تو دیکھ لو باطل کے تیروں کا رخ کس طرف ہے. باطل جو ہے نا اس وقت آپ کی سول حکومتوں سے پریشان نہیں ہے, باطل صرف آپ کی فوجی قوت اور ایٹمی اثاثوں سے خوفزدہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے حوالے رکھ دو, فوج ختم کر دو, وہ آپ کے ملک کو سوئٹزرلینڈ بنا دیں گے. سمجھ رہے ہو؟ کہہ رہے یہ جو پاور ہے نا تمہاری, اس کو ختم کرو. تو یہ بھی تو ایک خوبی ہے. پھر میں بتا دوں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں آرمی نے یہ کیا, وہ اعتراضات اپنی جگہ درست ہوں گے, کچھ تو غلط فہمیاں ہوتی ہیں, کیا نہیں ہوتا, لیکن وہ اعتراضات ہم مان کے کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی ایز کمپیئر کیا جائے دیگر اداروں سے تو عالمی کا پلڑا کیا ہے, بھاری ہے. میں ملا ہوں لاہور کے, جب تک دیکھو ہم بھی یہ پھینکتے تھے, بہت بڑے پھینکو تھے, جب تک ہم ملتے نہیں تھے. جب آپ اپنے ڈڑبے سے باہر نکلتے ہو, ڈاکٹروں سے ملتے ہو, انجینئروں سے ملتے ہو, سائنسدانوں سے ملتے ہو, فوجیوں سے ملتے ہو, عدالتوں سے ملتے ہو, آپ کو پتا چلتا ہے حقیقی نالج ہے کیا. اگر آپ انٹرنیٹ پہ معلومات لیتے ہو, فیس بک کی معلومات لیتے ہو, یہ فیس بک اور انٹرنیٹ آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں. صحافیوں سے پوچھتے ہو, صحافی عموماً پیڈ ہوتے ہیں, وہ ان کو ایک ہدف دیا جاتا ہے کہ ابھی عمران خان کو گرانا ہے, ابھی عمران خان کو چڑھانا ہے, ٹھیک ہے نا. تبھی آپ ان کے دیکھو پچھلے سال ایک کو چڑھا رہے ہوتے ہیں, اگلے سال اس کے بالکل اگینسٹ چل رہے ہوتے ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا, جو صحافی میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, ورنہ وہ حشر نہ ہو جو مولانا طارق جمیل صاحب کا حشر کیا تھا. تو جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. تو نالج ہمیشہ آپ جب تک ان لوگوں سے نہ ملو. ہماری فوج کے بارے میں ایک بہت بڑا تانا ہے کہ لبرل آرمی ہے, یہ مذہب کو نہیں مانتی. ہم بھی یہ کہتے تھے, میرے جو بیانات آپ 2006 کے اٹھائیں فوج کے خلاف بیانات تھے, اور اتنے خطرناک بیانات تھے کیا شوگر ہے اس زمانے میں ریکارڈ نہیں ہوتے تھے, میں اندر ہوتا آج فل. ہم نے جو اپنی رائے تھی وہ دی. ہم جب چلے پھرے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارا وہ گمان غلط. پاکستان نیوی نے میرے شاگردوں کو, میرے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے اسپیشل نہیں تھے, یعنی اور بھی علماء کے شاگرد تھے, میرے کا مطلب مجھے یقین سے کہہ سکتا, ہمارے شاگرد جو عالم تھے کمیشن آفیسر بھرتی کیا ہے ان کو. یار دنیا کی کسی آرمی میں مولوی کا کوئی مقام ہے کہ اس کو کمیشن آفیسر بھرتی کیا جا رہا ہو صرف مذہبی موٹیویشن کے لیے؟ تو یہ بھی تو ایک خوبی ہے. میں کور کمانڈر سے ملا لاہور کے, اچھا میں فوجیوں سے ملتا بھی نہیں ہوں, کہیں ملی ہوئی تصویریں آ جائیں تو سمجھ لو فوجی نے مجھے اپنے آپ سے ملایا ہے بٹھانے کے لیے. مجھے شوق نہیں ہے سرکاری عہدیداروں سے ملنے کا. کور کمانڈر سے بھی ملاقات ایسی ہوئی کہ وہ پیغام بھجوایا کہ وہ میرا بیان سنتے ہیں تو بڑا شوق ہے ملنے کا. کئی بار مجھے کہا کہ آپ لاہور آئیں تو ایک ویسے ہی سلام دعا کے لیے, میں نہیں گیا. کئی بار میں لاہور گیا پھر بھی نہیں میں ملا. میں نے کہا ایسے میری تصویریں آ جائیں گی, لوگ کہیں گے فوج کے آدمی ہیں, لیکن میں نہیں, مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو میرے اپنے کزن آرمی میں میری ان سے ملاقات نہیں ہوتی, کئی مہینے, کئی سال, مہینے تو دور کی بات ہے, تو میں نہیں ملا. بہت سے لوگوں کو پتا چلا, انہوں نے کہا نہیں آپ ملوائیں ہمیں. میں نے کہا میں خود نہیں مل رہا, میں تمہیں کیوں ملاؤں. اللہ کی قدرت, ایک بڑے عالم کا جانا ہوا, وہ مجھے بھی لے گئے. انہوں نے کہا یار ملاقات ہے, آپ مل لو. میں گیا, اتنی بڑی داڑھی, لاہور کے آن ڈیوٹی کور کمانڈر بڑی چیز ہوتا ہے بھائی. انہوں نے کہا میں عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو علماء دیوبند کے بڑے بزرگ تھے ان سے بیعت بھی ہوں, یا ان کے والد بیعت تھے, انہی کے مواعظ رکھے ہوئے. ہر سال پابندی سے تراویح کی نماز خود پڑھاتے ہیں وہ.
پھر ان کا بیٹا آیا ملنے کے لیے, اتنی بڑی داڑھی اس کی, وہ آرمی میں کیپٹن ہے, اس کی بھی اتنی بڑی داڑھی. انہوں نے کہا یہ بھی حافظ قرآن ہے, یہ بھی ہر سال مصلا سناتا ہے. تو میں نے پھر ان سے گپ شپ لگائی, میں نے کہا فوج اور اسلام کا کتنا رشتہ ہے؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب فوج اور اسلام کا رشتہ کسی کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا. اسلام کی بیس اگر ہٹا دی تو فوج دھڑام سے بیٹھ جائے گی. ہماری تو مجبوری ہے اسلام, اس لیے کہ موٹیویشن تو ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اسلام سے ملے گی. اگر ہم یہ شہادت اور یہ قرآنی آیات نکال دیں تو لبرل آرمی بن جائے گی. تو لڑائی تو موٹیویشن کے بغیر نہیں ہوتی. انہوں نے کہا اسلام سے فوج کا رشتہ کسی بھی قیمت پہ ختم نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ فوج میں کوئی لبرل لوگ آ کے گڑبڑ کرتے ہیں, ایسے لوگ ہیں, لیکن آرمی کا اصل ہدف یہ نہیں ہے. برے لوگ آتے ہیں جو لبرل ہوتے ہیں, جو غلط رخ پہ چل رہے ہوتے ہیں, اسلام کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں. آرمی کا اصل جو ہدف ہے وہ یہ نہیں ہے. جیسے اچھا ادارہ ہوتا ہے برے لوگ اس میں آتے ہیں, اور ایک برا ادارہ ہوتا ہے دو چار اچھے بھی چلے جاتے ہیں. تو میں تو جس فوجی آفیسر سے ملا ہوں مجھے اس میں علماء کی محبت نظر آئی, نماز نظر آئی. شراب کباب کا جو تصور پیش کیا جاتا ہے سارے شرابی ہوتے ہیں, ایسا کچھ چند ایک لوگ ہیں جو بہت اپر لیول پہ. ادھر ایک لیفٹیننٹ کمانڈر مجھ سے ملنے کے لیے آیا کہ میرا کورٹ مارشل ہو گیا ہے لڑکیوں سے ناجائز تعلقات کی بیس پہ. پاکستان اگر آپ دیکھو فوج کے خلاف بولنے سے ایک بڑا نقصان کیا ہوگا, موٹیویشن نہیں ملے گی ہمارے فوجیوں کو جو بارڈر پہ لڑ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں وہ تو جو لڑ رہے ہیں ہم ان کو تھوڑی ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں, ہم تو افسروں کو کہہ رہے ہیں. جب افسروں کی برائی آپ کرو گے تو انہی افسروں کے آرڈر پہ تو وہ بارڈر پہ لڑ رہا ہے نا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اور دوسرا وہی فوجی تو ترقی کر کے پھر کیا بنتا ہے, وہ گدے پہ بیٹھ کے تھوڑی ایک دم چیف آف آرمی اسٹاف بن گیا. ابے پہلے بھرتی ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے رگڑے لگتے ہیں, اس کے بعد اس کی تشکیلات ہوتی ہیں, پہاڑیوں پر ٹائم لگاتا ہے, بم دھماکے سنتا ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ چیف بنتا ہے نا. اب آپ اس چیف کی لائف دیکھ رہے ہو, زبردست لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ہیلی کاپٹر میں گھوم رہا ہے. او بھائی یہ یہاں تک پہنچنے میں بڑے پاپڑ بیلے اس نے. یہ بالکل ایسے جیسے لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب ریووں میں گھوم رہے ہیں اور 6 گارڈ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دیکھو لگژری لائف اسٹائل ان مولویوں کا. آپ بن جاؤ مولوی, پھر کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ لگژری لائف اسٹائل تو ہر آدمی کو چاہیے ہوتا ہے نا, تو بن جاؤ نا. آپ کو پتا ہے بھائی پہلے مدرسے کی چٹائیوں پہ 8 سال گزارنے پڑیں گے. ہم نے 8 سال دال کھائی ہے الحمدللہ. ایک دن مرغی پکتی تھی ہمارے مدرسے میں, مدرسے والے کہیں ناراض نہ ہو جائیں, وہ تو ہم لوگ کی برائیاں کر رہا ہے. میں جس مدرسے میں پڑھا ایک دن مرغی پکتی تھی, ایک دن مرغی پہ پٹا بھی ہو گیا تھا. وہ ایک نے زیادہ کھینچ لی, دوسرے کے پاس شوربہ آیا تو جھگڑا گیا استاد کے پاس. استاد نے کہا شرم نہیں آتی, مرغیوں کی بوٹیوں پہ لڑتے ہو, آئندہ سے شوربہ ملے گا, بوٹی کسی کو بھی نہیں ملی. وہ 2-3 مہینے بوٹیاں ہی بند کر دی انہوں نے. تمہیں شرم آنی چاہیے یار, تم بوٹیوں پہ لڑ رہے. 2-3 طلبہ تھے بیچارے, بچے ہیں تو لڑ جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا. انہوں نے تنبیہ کی, ہم نے کہا یار تمہارے پھڈے میں ہماری مرغی گئی. دال کھاتے تھے الحمدللہ, خوشی خوشی کھاتے تھے. 8 سال ہم نے اس طرح گزارے. اس کے بعد بھی ہم نے بائکوں پہ گھومے ہیں, دھکے کھائے ہیں, اور لوگ تانے دیتے تھے کوئی لڑکی نہیں دے گا, رشتہ نہیں ملے گا, پیسے کہاں سے آئیں گے, کماؤ گے کہاں سے, یہ کہاں سے ہوگا, وہ کہاں سے ہوگا. ہم نے کہا بھائی اللہ کھلاتا ہے, اللہ, ہم تو کمانے کے لیے آئے نہیں اس فیلڈ میں. بیانات کرنا شروع کیے, لوگ آتے شروع ہو گئے, چینل بن گیا, بات پھیلتی چلی گئی, تھریٹس آنا شروع ہو گئی, ایجنسیوں کی خبریں آنا شروع ہو گئی. بھائی لسٹ میں آپ کا بھی نام ہے تو گارڈ رکھ لو. کیا خیال ہے؟ اب گارڈ نہیں رکھتے تو بھی مصیبت ہے, گارڈ رکھیں. مجھے تو 4 سال سے قانونی ادارے کہہ رہے ہیں گارڈ لے کے گھومو, پولیس موبائل دینے کے لیے تیار ہے. ہم جو بھی مشہور آدمی ہوتا ہے اس کو حکومتی ادارے دیتے ہیں, جو بھی ہوگا, چاہے وہ شیعہ ہو, چاہے سنی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے دیوبندی ہو. یہ لا ہے, علاقے کے تھانے کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی مشہور آدمی جس کے قتل کا خطرہ ہو, بھائی تو ادھر سیکورٹی دینی ہے. تو 6 سال سے پولیس والے, رینجرز والے اپنے لوگ کے یار رکھ لو گارڈ, کوئی پھڑکا کے چلا جائے گا. پھر ہمیں نظر آیا ریکیاں ہو رہی ہیں ہماری, بندے تعاقب کر رہے ہیں, ادھر سے نکل رہے ہیں, ادھر سے ہم ڈاش دے رہے ہیں ان کو. 3 سال 2-4 سال ہماری ریکیاں ہوئی ہیں. اس کے بعد جا کے پھر سنجیدگی سے سوچا یار گارڈ رکھ لینا چاہیے ہمیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم نے کہا ہمارے پاس روکڑا نہیں ہے گارڈ رکھنے کا. تو لوگوں نے کہا روکڑے کا ہم انتظام کرتے ہیں, گارڈ رکھو آپ. ہم نے کہا گارڈ جب رکھیں گے تو بائکوں پہ گھمائیں گے ان کو. اب یہ تو اس کے لوازمات میں سے ہے نا, گاڑی بھی, گارڈ جب ہوگا تو گاڑی بھی تو ہوگی. اب ہم پٹپٹی پہ جا رہے ہیں 70 پہ, پیچھے گارڈ آ رہے ہیں لینڈ کروزر پہ, اچھا لگے گا؟ پھر ہم نے اسلامک بینک سے رابطہ کیا, یار ہمیں کوئی قسطوں پہ کوئی گاڑی دلا دو, گارڈ کو پیچھے بٹھانا ہے, کیا کریں ہم. اس چکر میں گاڑی آ گئی ہمارے پاس, اس پہ یوٹیوب پہ لوگ چلا رہے ہیں. ان کے لگژری لائف اسٹائل دیکھو. علماء کے پاس نا رزق زبردستی دوڑ کے آتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے ہم جب مدرسے میں گئے نا تو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ علماء کی جو لائف اسٹائل ہے نا اس کو دیکھ کے دھوکے میں نہ ہو کہ یہ بڑے عیاش ہیں. انہوں نے کہا ان کا ماضی دیکھا کرو.
مولانا طارق جمیل صاحب پہ لوگ اشکال کرتے ہیں, V8 میں گھومتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب نے 1 سال ابلے ہوئے چاول کھائے ہیں تبلیغ میں, دھکے کھائے ہیں, مارے کھائے ہیں. ایک دفعہ اپنی کارگزاری سنائے, ہماری آنکھیں ہم سے ضبط نہیں ہو رہا تھا, اتنا ہمیں رونا آ رہا تھا ان کا ماضی دیکھ کے. تو یہ تو اللہ کی طرف سے دنیا میں ایک عزت مل جاتی ہے. اور ہمیں ابھی بھی اگر تھریٹ ختم ہو جائے فوراً گارڈ ہم کیا کر دیں گے, ختم, وہی اپنی پھٹپٹی پہ آ جائیں گے ہم دوبارہ سے. اس کا اپنا مزہ ہے یار, W11 کا جو مزہ ہے. ہم تو یار کہتے ہیں ہم تو 4J میں بیٹھے ہوئے, 4K میں بیٹھے ہوئے, ٹائم ہو گیا. 4K میں ہم یہاں سے بیٹھتے تھے, ڈاک یارڈ جاتے تھے. میں ڈاک یارڈ میں بھی پاکستان نیوی میں بھی رہا ہوں, پیچھے پھٹے پہ بیٹھتے تھے ہم. لونڈے لپاڑے ہوتے تھے اسکول کے ہمارے ساتھ, اتنی اسپیڈ سے بھگاتا تھا پھٹا اٹھ کے نیچے گر جاتا تھا. اس کا اپنا مزہ تھا, زگ زیگ گلیوں میں بھاگ رہی ہے, اور بس کتنی بھی بھری ہوئی ہو دھکے دے دے کے کنڈکٹر گھسا دیتا تھا اندر. پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے, کرائے کے لیے اس دروازے سے چڑھے گا, سب سے کرایہ لیتا ہوا دوسرے دروازے سے اتر جائے گا. یہ معجزے ہمیں W11 میں دیکھنے کو ملتے تھے. موبائل غائب ہو رہے ہیں, بچا کے نکل آئے موبائل, اس کی خوشیاں. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں ہماری تو نیچرل لائف ہی ختم ہو گئی یار. کبھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں چائے پی رہے ہیں یا کچھ بھی, کہیں بھی آزادی ختم ہو گئی ہماری. تو اب وہ لگژری لائف کو علماء کو اس سے کوئی وہ نہیں ہوتا. اگر کچھ ٹوٹا پھوٹا بھی اللہ سے نسبت ہوگی, وہ ان چیزوں پہ خوش نہیں ہوتے. گاڑیوں پہ, ہاں سہولت کے لیے گاڑی رکھیں آپ, ٹھیک ہے, یہ چیزیں کوئی وہ نہیں ہے. تو آپ کوئی آرمی کا اتنا بڑا آفیسر ہے, اس کا 1000 گز کا بنگلہ ہے, تو جس گریڈ کا وہ آفیسر ہے اسی میں سول کے کو دیکھ لو جو اتنے گریڈ کا ہے وہ کیا کر رہا ہے. کمپیئر کرو گے تو فوج میں 20ویں گریڈ والا ہوگا نا, اور سویلین میں 20ویں گریڈ والا. ان کی دونوں کی لائف سٹائل میں زمین آسمان کا فرق. وہ فوجی جو 20ویں گریڈ کا آفیسر ہوگا رات کو ٹائم پہ سوئے گا, صبح ٹائم پہ اٹھ کے فوراً ڈیوٹی کے لیے پہنچے گا. یہاں جو 20ویں گریڈ کا ہوگا, جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ 6 مہینے مارکیٹ سے شارٹ ہوگا. فون کرو گے فون نہیں اٹھائے گا. وہ سیلاب آئے گا تو اس کو 3 مہینے بعد تو پتا چلے گا کوئی مر گیا بندہ یہاں پہ. تو کمپیئر کر کے دیکھیں تو میرے بھائی اب بھی الحمدللہ فوج کا پلڑا کیا ہے, بھاری ہے. باقی فوج میں جو خامیاں ہیں وہ ختم کیسے ہوں گی, وہ مخالفت سے نہیں ہوں گی. وہ آپ عزت دار لوگوں کو فوج میں بھیجو, اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیجو, دینداروں کو بھیجو. اس سے کیا ہوگا, فوج کا تو ایک معیار ہے, جو اس معیار پہ اترے گا اس کی سلیکشن ہو جائے گی. تو اچھے لوگ جائیں گے تو اچھے لوگ فوج میں آئیں گے. آپ نہیں جاؤ گے تو کون لوگ جائیں گے, بیکار لوگ جائیں گے. تو جو ایک طریقہ ہے اس کے حساب سے اب چلو. آپ بہرحال اصل تو میں نے یہ بات کی اس لیے کہ جو ہمارے افسران شہید ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول کرے. بڑی پیاری مبارک موت ہے ڈیوٹی کے دوران اور لوگوں کی مدد کرتے ہوئے. اللہ ان کی شہادت قبول کرے, ان کے درجات بلند کرے. اور اپنے لیے بھی دعا کریں, اللہ ہمیں بستر کی موت کے بجائے میدان کی شہادت کی موت دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, لا وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. 4 دفعہ آپ نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤں, پھر زندہ کیے جاؤں, پھر شہید کیے جاؤں, قتل کیے جاؤں, پھر زندہ کیے جاؤں, پھر قتل کیے جاؤں, پھر زندہ کیے جاؤں, پھر قتل کیے جاؤں, پھر زندہ کر کے قتل کیے جاؤں. 4 دفعہ آپ نے شہادت کی. یعنی اتنا پیارا عمل ہے, اللہ بار بار یہ کام کرے. شہادت سے بڑی دنیا میں مسلمان کے لیے کوئی عزت کی موت نہیں ہے. ابھے نندن اب دوبارہ آئے نا, تو ہم صرف دودھ پتی پہ اکتفا نہیں کریں گے, اب ہم ان پہ مٹھائی کا ڈبہ بھی کھدیں گے. یہ میرا وعدہ ہے. لیکن ابھے نندن اس کی ہمت انشاءاللہ نہیں کرے گا. اس کو پتا ہے ہم چاند پہ پہنچ گئے, لاہور بالکل بارڈر کے 1 انچ کے فاصلے پر ہے. تو یار اپنی کچھ پازیٹیو چیزوں کا بھی تو اعتراف کیا کرو نا. میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے اندر برائیاں نہیں ہیں, کچھ خوبیاں بھی تو ہیں. اتنا پاورفل کنٹری جو چاند پہ پہنچ گیا, وہ دوبارہ ٹرائی کرے نا. طیارہ لے کر آئے نا, اندر آیا تھا نا جہاز لے کر, تباہی بربادی کے ارادے سے آیا تھا نا. تو ہمارے پائلٹوں نے اس کو اتارا نا تمیز سے نیچے. ٹھیک ہے ہم چاند پہ نہیں گئے, لیکن سر اٹھا کے جینا الحمدللہ عسکری میدان میں کم از کم جانتے ہیں ہم سر اٹھا کے جینا. تو انڈیا سے کہو یار تم چاند پہ گئے ہو, مبارک ہو آپ کو, لیکن اس خوش فہمی میں مت آ جانا کہ آپ بارڈر کراس کرنے کی کوشش کرو کہ ہم چونکہ اتنی ترقی کر گئے ہیں تو یہ غریب ملک جن کے یہاں نہ چینی مل رہی ہے, نہ آٹا مل رہا ہے, اور کچھ 2-4 چیزیں مل بھی رہی ہے, تو آپ پان وان تو وہیں سے اسمگل ہو کے آ رہا ہے, سنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو گٹکے پہ چل رہے ہیں لوگ یہاں پہ, غریب آدمی کو انرجی کہاں سے مل رہی ہے, گٹکے سے مل رہی ہے. پتہ نہیں کتنے یہاں گٹکا کھا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے بیان کے لیے. سب کچھ نیگیٹیوٹی اپنی جگہ, بھائی کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. اس کے باوجود اللہ کا فضل ہے کہ عسکری میدان میں ہمارا پلڑا انڈیا پہ بھاری ہے انشاءاللہ. تو نہیں تو ٹرائی کرو نا. کیسے آئے تھے ابھی نندن صاحب, کتنے آرام سے اتارا ہمارے فوجیوں نے. اور اچھا بار بار میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو کمزور ہوتا ہے نا وہ ایک دم ایکسائٹڈ جذباتی ہو جاتا ہے, جو طاقتور ہوتا ہے وہ جذباتی
نہیں ہوتے. دیکھو کوئی طاقتور آئے کمزور سے لڑنے کے لیے, کمزور ایک کو تو پہلے بات تو غصہ آئے گا, تھر تھر کانپے گا, جو چیز ملے گی اٹھا کے مارنے کی کوشش کرے گا, بھاگے گا ادھر ادھر. لیکن کوئی پاورفل بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے کوئی کمزور آ جائے تو پاورفل کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا؟ ہنسی آئے گی پہلے اس میں. کیا خیال ہے بھائی کہ یار تو اپنی صحت دیکھ اور لڑائی دیکھ گیا, کس سے لڑ رہا ہے یار. غصہ میں نہیں آئے گا, بلکہ کیا کرے گا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا, بلکہ جا بیٹا شاباش. لوگوں کے کہا اس کا ذرا بی پی چیک کرو, شاید ہائی ہو گیا تو ٹینشن میں آیا بیچارہ. تو یہ اس کے پاورفل ہونے کی علامت ہوگی. ہم نے بھی یہی کیا. جب وہاں سے تیار آیا ہمارے ملک میں حملہ کرنے کے لیے تو ہمارے پائلٹ آرام سے, یہ نہیں جذباتی نہیں, ایمرجنسی نافذ پورے ملک میں سائرن بج رہے ہیں, پھر جا کے تباہی بم پھینک رہے ہیں, دہلی پہ 3 بم گرا دیے, یہ نا. ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ بہت ہی خاندان, ریلیکس. ابھی نندن سے بولا کائنڈلی نیچے بٹھایا. یہ نہیں کہ رکھ کے تھپڑ لگائے, یہ تیری ایسی ہو, تیری ہمت کیسی ہو. لاہور کو تو آپ کو پتا ہے لاہور میں گالیاں کتنی ہیں. لاہور کی جو گالیاں ہیں ممبر پہ اشارتاً بھی ذکر نہیں کی جا سکتی, کچھ بھی نہیں, گالیاں والیاں نہیں بھائی, یہ بالکل نہیں. اس سے بلا کے پوچھا کس سلسلے میں آنا ہوا تھا. ابھی نندن نے کہا بم برسانے کے سلسلے میں آیا تھا میں یہاں, بم کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا. تو بٹھایا, نہایا دھلایا, تولیہ وولیا رکھا, چائے دودھ پتی پلائی, تو بولا کائنڈلی دوبارہ آنا ہو نا تو بتا کے آئیے گا. ٹھیک ہے, یہ بغیر بتائے آنا بالکل مناسب. تو میں نہیں کہہ رہا ہمارے یہاں نیگیٹو چیزیں نہیں ہیں بھائی, کچھ تھوڑی سی پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. تو انڈیا والے خوشی منائیں, چاند پہ چلے گئے یقیناً, لیکن ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں. اور وہ اتنا ذلیل نہیں کر رہے. یہاں کچھ گھٹیا سوچ کے لوگ ہیں پاکستان میں, کچھ گھٹیا لوگ ہیں, ان کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے, وہ اپنے ملک کو زیادہ رسوا کر رہے ہیں. دنیا میں کہیں بھی یہ نہیں ہوتا. تو ایسے بے وفا لوگوں اور ایسے گھٹیا سوچ کے لوگوں سے ہوشیار رہیں. فیس بک اور یوٹیوب پہ پازیٹیو کمنٹس کر کے ان کو اپریشیٹ نہ کریں. جب وہ اپنے ملک کی رسوائی کریں نا انڈیا کے مقابلے میں, آپ بولے تو لگتا ہے غیر خاندانی آدمی ہے. خاندانی لوگوں کا یہ کام نہیں ہے.